حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی شخص سے قرض لینا ہے اور وہ تنگ دست ہے تو تم اسے مہلت دو. تم جتنے دنوں کی اسے مہلت دو گے نا اور جتنے پیسے تم نے لینے ہوں گے اتنے ہی پیسے روز اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اظہار ہمدردی کیا. اور کریم ہے نا محبوب فرماتے ہیں میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں. اگر میرا کوئی مسلمان مومن میرا امتی فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ قرض ہو تو مجھ سے آ کے لے لینا, میں اپنے امتی کا قرض ادا کر دوں گا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں, فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا اور مسجد میں بیٹھا تھا. قرض بہت بڑی اذیت ہے, مقروض قیدی ہے, صحت ہونے کے باوجود بیمار ہے, گھر ہونے کے باوجود بے گھر ہے, ساری آسانیاں ہونے کے باوجود تکلیف میں ہے چونکہ مقروض ہے, ہر وقت کی اذیت ہے, ہر وقت کی ٹینشن ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا, قربان جائیں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور محبوب کے میٹھے اور مد بھرے جملے, کک سواد نہیں مشری اندر اسی کھنڈا وی چک ڈٹھیاں, انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. محبوب نے فرمایا ابو امامہ کیا بات ہے یار, یہ وقت نہیں مسجد آنے کا, اور اس وقت کے اندر میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں, اس وقت کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور مجھے قرض نے پریشان کر دیا, آزمائش میں آ گیا, حضور کیا کروں؟ تو نبی کریم نے فرمایا میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں. حضور نے دعا سکھائی, کہا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. فرمائے اس دعا کو پڑھا کرو اللہ خیر کر دے گا. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے یہ دعا پڑھی, میرے نصیب دیکھو پڑھی میں نے پر سیکھی میں نے ڈائریکٹ حضور سے. میں نے یہ دعا پڑھی, اللہ نے میرے قرضے بھی دور کر دیے اور میرے غم بھی سارے دور کر دیے.